فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھیے گا، اللہم صل علی محمد۔ سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 34۔ اللہ اپنے اس کلام میں معرفت امام پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ امام اللہ کیوں بناتا ہے؟ امام اللہ کسے بناتا ہے؟ امام اللہ کن شرائط پر بناتا ہے؟ اللہ امام کیوں بناتا ہے، یعنی ہدف امامت۔ اللہ امام کن شرائط پر بناتا ہے، یعنی ہر ایک کو امام نہیں بناتا، بلکہ جن میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں اللہ انہیں امام بناتا ہے۔ اللہ امام کس معیار اور کس کیفیت اور کس صلاحیت کی شخصیت کو بناتا ہے، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اچھا، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے بناتا ہے، جن میں سے بناتا ہے، ان کی معرفت بھی ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جن میں سے وہ امام بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، عربی گرامر ہے، عربی زبان ہے، قرآن ہے، اور ہم نے قرار دیا ان میں سے، من بازیہ، ہم ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن میں سے ہم نے امام قرار دیا ہے۔ جی، ایک جملہ ترجمے کے مرحلے میں ہی ہدیہ کروں گا۔ اسلام دین عدالت اور دین مواسات ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، تو شاید جس نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے، جس نے بھی یہ بات کی ہے، اس نے مساوات کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، سب برابر ہونے چاہیے. یعنی جو مثلاً ایک ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ ریاست کو یہ غرض نہیں ہے کہ کون مندر جا رہا ہے اور کون مسجد جا رہا ہے. ریاست کو غرض یہ ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو، تم اس ملک میں رہتے ہو، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کو اس کے حقوق فراہم کرے. تو ریاست کے لیے تو سب مساوات، سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب کا خیال کرنا ہوگا. اور یہ جملہ بھی وہ ریاست بولے گی جس کا اپنا بھی کوئی مذہب طے کرے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ مملکت اسلامی ہے اور ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، یہ مساوات کی گفتگو ہے. بہت سجی ہوئی گفتگو ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے. اتنا کہا گیا ہے کہ اچھا لگتا ہے، ورنہ اسلام دین مساوات نہیں ہے. مساوات کا پیغام تو سب کو برابر کرنا ہے، سب کو برابر کرنا یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. اسلام دین عدالت ہے اور دین مواسات ہے. اور عدالت کا تقاضا، توجہ، عدالت کا تقاضا تفریق ہے. عدالت کا تقاضا یہ ہے جو جس کا حق ہو اسے دیا جائے. مثلا مساوات یہ کہتا ہے کہ 2 بھوکے ہیں اور 2 روٹیاں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو ایک روٹی ایک بھوکے کو دے دو اور دوسری روٹی دوسرے بھوکے کو دے دو. یہ مساوات کا تقاضا ہے. لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے. اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 روٹی دو، ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو. یہ عدالت کا تقاضا ہے. اور مثالی، آئیڈیل، نمونہ حسن اگر کوئی منظر بنانا ہے تو اسے عدالت بھی نہیں کہتے، اسے مواسات کہتے ہیں. میں اپنی اور آپ کی نسبت بات کر رہا ہوں، اللہ کی نسبت نہیں، یعنی معاشرے کی نسبت. تو وہ پھر آئیڈیل بات جب ہوگی، جب مثالی بات ہوگی، جب خوبصورت بات ہوگی اور حسن بڑھے گا عدالت کے ساتھ، تو وہ مواسات کہلاتا ہے. مواسی. حضرت عباس کے حرم میں شبیہ ہے، حرم حضرت عباس پر ایک حضرت کا زیارت نامہ لکھا ہوا ہے. اس زیارت نامے میں حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ایھا المواسی. ایھا المواسی. حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے مواسی. میم واو الف سین چھوٹی ہے. مواسی. مواسی اسے کہتے ہیں کہ جو حق رکھتا ہو مگر اپنا حق کسی اور کو دے دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عدالت یہ کہتی ہے کہ بھوک دیکھ کر روٹی بانٹو، اور مواسات یہ کہتا ہے کہ اپنی بھوک بڑھائے رکھو مگر دوسرے کو کھانا کھلا دو. یہ اور زیادہ حسن بڑھ جاتا ہے جب عدالت کے بعد مواسات کا جذبہ آتا ہے. اور یہ مجمع، یہ مجلس، یہ ادارہ، یہ جگہ مواسات تک لے جانے کی جگہ ہے کہ ایسا ہو، منظر ایسا ہو کہ ہم بھوکے رہیں گے مگر تمہیں بھوکا رہنے نہیں دیں گے. یہ حضرت عباس کی زندگی کا پیغام. عزیزان گرامی، عدالت کا تقاضا تفریق ہے. بدلے یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوگا، رویہ ایک جیسا نہیں ہوگا. مثال، مساوات اور عدالت والوں کے مزاج کا میں عرض کر رہا ہوں. 2 بچوں نے ایک ساتھ اسکول میں داخلہ لیا. ایک ہوشیار، محنتی، ذہین، جس نے 1 سال میں کئی کلاسیں پاس کی. ایک کن ذہن، جی سست، اس نے کئی سالوں میں بھی 1 کلاس پاس نہیں کی. اور وہ جو ذہین تھا وہ 3 سالوں میں ہی میٹرک تک پہنچ گیا. اور جو کن ذہن تھا اور سست تھا وہ
وہی کچی پکی میں رہا. جی اردو میں مجلس پڑھ رہا ہے نا, تو کچی پکی کا لفظ تو جانتے ہیں نا, کچی پکی پڑھنے والے, تو وہ کچی پکی میں ہی رہا. تو اب کسی دن ادارے کا وزٹ کرنے کے لیے کچھ افسران آئے, ان میں عدالت مزاج لوگ بھی تھے اور مباحثات اور مساوات مزاج لوگ بھی تھے. تو مساوات مزاج لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں ایک جیسا ان پہ خرچہ ہوا ہے, ایک جیسا وقت لگا ہے, ایک جیسی توانائیاں لگی ہیں, ایک جیسا ان کے اوپر محنت ہوئی ہے, تو ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو کہنے لگے جی کیسے کریں انہیں ساتھ, یہ میٹرک میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے, جو پیچھے رہ گیا وہ اس وجہ سے رہا. کہنے لگے نہیں ساتھ ہونا چاہیے, برابر ہی دونوں پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے. تو پھر کہنے لگے جی آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایک ساتھ کریں. کہنے لگا ہاں یہ تیسری والا, یہ کچی پکی والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا, مگر میٹرک والا کچی پکی میں آ سکتا ہے. یہ مزاج پرانا ہے کہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے, نبی ہم جیسے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عدالت کا تقاضا میرے بھائیوں عزیزوں جوانوں, عدالت کا تقاضا تفریق ہے. اللہ رحمان کے رشتے سے سب کو کھلاتا ہے, مگر رحیم کے رشتے سے مومنوں کو کھلاتا ہے. اگر وہ مومنوں اور غیر مومنوں میں فرق نہ کرے تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے زیادہ محنت کی ہے, جس نے زیادہ زحمت اٹھائی ہے, جس نے زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں, اس کا زیادہ خیال کیا جائے. میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں, شناختی کارڈ والوں کی بات نہیں کر رہا. کچھ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. وہ شناختی کارڈ والے بھی مسلمان ہوتے ہیں نا, جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسلام, جس فارم پہ لکھا ہوتا ہے اسلام. اللہ کو شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں, کردار والا مسلمان چاہیے. جی, اور یہ اہل بیت کو بھی شناختی کارڈ والا شیعہ نہیں چاہیے. شیعہ جو چل کر بتا رہا ہو کہ شیعہ جا رہا ہے, جس کی چال بتائے کہ شیعہ جا رہا ہے, جس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. میرے غلامان ہور کے نمائندے تو تشریف فرمائے, بلگرامی صاحب اور باقی دوست بھی سن رہے ہیں. تو اب اگر وہ بڑے والے پنکھے لگ جاتے ہیں نا تو یہ دوست ذرا اور چین سے آرام سے بیٹھتے ہیں. میں ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, تو ہوا بھی فضا بھی ذرا بہتر ہو جاتی. اس کا اگر خیال ہو جائے آئندہ سالوں میں. یاسر بھائی کہاں سن رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہ کچھ کو, ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. جب انسان, توجہ جملے پر, جب انسان کامل ہونے لگتا ہے تو اللہ کامل انسانوں میں سے نبی بناتا ہے, اور نبوت جب عروج پانے لگتی ہے تو اللہ رسول بناتا ہے, اور رسولوں پر جب جمال آنے لگتا ہے تو اولو العزم بناتا ہے, اور اولو العزم بننے والی صلاحیتیں رکھنے والوں نے جب امتحان مکمل کر دیے ہوتے ہیں تو انہیں امام بناتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا. امام بنانے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم سے مکمل امتحان لیا ہے. جی, ایک بھی امتحان نہیں, بے کلمہ بھی نہیں, بے کلمات امتحان لیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ایک منزل سے نہیں گزارا ہے, ایک پیپر نہیں تھا, ایک امتحان نہیں تھا حضرت ابراہیم کا. مسلسل حضرت ابراہیم سے امتحان لیے گئے. فَأَتَمَّهُنَّ, اور انہوں نے بھی 100 میں سے 100 نمبر لیے, انہوں نے بھی مکمل امتحان کو پاس کیا. پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اگر دقت میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں, امام انسانوں کے ہوتے ہیں, ماننے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. وہ آئے سب کے لیے ہیں, ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جو مانے گا پھر اس کا ایک عنوان بنے گا,
جو تسلیم کر لے گا پھر وہ ایک عنوان کے ساتھ آ جائے گا. لہذا اللہ نے حدیث قدسی میں لوگوں کی ہی بات کی ہے. لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو گئے ہوتے لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا. عنوان انسانوں کی ہدایت کا ہے، کسی طرح انسانوں کو ہدایت مل جائے. قرآن بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا موضوع، قرآن ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا ہر کتاب کی طرح مضمون ہے، موضوع ہے. ہر کتاب ایک مضمون پر لکھی جاتی ہے. قرآن بھی کتاب ہے، اس کا بھی ایک مضمون ہے. اس کا کیا مضمون ہے؟ اس کا مضمون ہے انسان. انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. لکھنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کی کمپوز شدہ کتاب ہے. یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہاں کسی نے جمع نہیں کی ہے. یہ کتاب ہے، کتاب مکنون، کتاب منزل. یہ کتاب ہے. کتاب اسے کہتے ہیں، آپ ایک ایک صفحے کو کتاب نہیں بولیں گے. دقت بڑھائی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایک ایک صفحے کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھیلا دیجیے اور کہا صاحب کیا دیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کہیں گے کاغذ، پرچہ. بھائی کتاب دی، کہا کتاب کہاں آئیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی صفحہ وہاں تھا، کوئی صفحہ وہاں تھا، فلاں شخصیت نے اسے جمع کر کے کتاب بنایا ہے. قرآن پہلے سے کہہ رہا ہے کتاب بھیجیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اس ممبر سے عقائد کا دفاع بھی ہوگا، اس ممبر سے اپنے عقائد کی مضبوطی کا پیغام بھی جائے گا. تو یہ کتاب ہے اور کتاب کا مضمون ہوتا ہے، اور مضمون ہے کتاب الہیہ یعنی انسان. انسان. لہذا کیا کہا قرآن نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صفحہ پلٹا، ذالک الکتاب ھدی للناس. قرآن میں دونوں آیتیں ہیں، جا کے سرچ کر لیجئے. ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے نبھانے کے لیے میں نے یہ دلیل قائم کی ہے کہ اللہ نے امام انسانوں کے لیے بنایا ہے. ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، ماننے والے کو پیروکار کہا جاتا ہے، ماننے والے کو محب کہا جاتا ہے. اللہ نے کتاب انسانوں کے لیے نازل کی ہے. جو کتاب سے استفادہ کرتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے. دسترخوان سب کے لیے بچھایا اللہ نے. آپ ذرا تصور کریں، اگر دسترخوان بچھا ہو اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوں، اور ان کھانوں پر مہمان نوازی ہو رہی ہے، اور کہ کسی سے آپ کہیں کہ جی یہ تناول فرمائیے، کسی سے کہیں جی یہ تناول فرمائیے، اور ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ میں یہ نہیں کھاتا، مجھے شوگر ہے، میں یہ نہیں کھاتا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. وہ کہے گا جی میں یہ نہیں کھاتا، مجھے فلاں تکلیف ہے. تو اس میں کھانے کا قصور ہے یا بیمار یہ مہمان ہے؟ قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب کو سمجھانے آیا ہے. جو اس سے استفادہ کرتا ہے وہ ہے جس کی روح سالم ہے، جو متقی ہے، جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے. ایک اور صلوات. طے کر لو کرنا ہے یا نہیں لگانا پڑتا. ایک اور صلوات. اس سے بہتر صلوات. محمد و آل محمد. اسے گھومنے والا کرنا، گھومنے والا. گھومنے والا کرو، گھومنے والا، گھومنے والا کرو، اور جگہوں پہ بھی اب آ جائے. ایک اور صلوات.
اب آپ سے دوبارہ التماس ہے تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، زحمت فرمائیے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ صلوات پڑھتے ہوئے یہ دوست کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھ جائیں گے، ان کو جگہ مل جائے گی۔ کر رہے ہیں نہیں میں آپ کے تصدق میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بیٹھ جاؤ بس، ٹھیک۔ بھائی ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا، اور وہ اب آپ آمادہ ہیں اس بات کو سننے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے؟ جن میں سے اللہ نے امام بنائے ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ جیسے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ توجہ، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی ان میں سے کچھ کو اللہ نے امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہدونا بامرنا، ان کا کام یہ ہے۔ مقصد کیا ہے امام بنانے کا؟ مقصدیت امامت کی کیا ہے؟ کیوں اللہ نبی رسول اور امام بناتا ہے؟ یہدونا بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ جو میں انہیں کہوں وہ سمجھائیں، میں اللہ جو انہیں کہوں وہ سمجھائیں، میں جو انہیں بتاؤں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کا کام میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ پہلے تو فضائل کا پہلو میں اس جملے سے لوں گا۔ ان کا کام یہدونا بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرنا ہے، میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ جب اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اپنی دعائیں خود پہنچانا چاہتا ہے؟ اپنی دعائیں بھی ان سے آ کے کہو تاکہ یہ پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عقیدہ توسل بھی سایہ کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جو عقیدہ ہے توسل کا، وسیلے کا عقیدہ، وہ بھی اسی سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے، ہمارے ہم امر کی ہدایت کرنے والے، جن کا تعلق وہاں سے ہے وہی امام بنیں گے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جو وہاں کا پیغام یہاں تک پہنچائیں اسے امام کہتے ہیں، تو اسی کو امام مانو جو یہاں کا پیغام وہاں پہنچائے۔ طواف کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں، ایک روایت سناؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ توجہ کہ ایک بہت بڑا حاکم ہے، نام لینے سے گریز کروں گا، وہ بھی مطاف میں تھا، وہ بھی حالت طواف میں تھا، کہ کسی نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے بعد ابو ذر ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ وہ قریب چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ میں فلاں ہوں۔ گورنر تھے، بڑے آدمی، شہرت مشہور ایک شخصیت تھی۔ کہا جی میں فلاں ہوں۔ تو انہوں نے طواف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ سے کیا غرض ہے؟ اس لہجے کے لوگوں سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ معاشرے کو ابو ذری بننا ضروری ہے۔ معاشرہ ابو ذری بنے گا تو ماحول بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے مجھ سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگے کہ میں تو گورنر ہوں، میں اس علاقے کا بڑا ہوں، کوئی حکم ہے میرے لیے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور سے اس وقت بات نہیں کروں گا۔ تو ایسے لوگ ذرا بولنے کے بڑے تیز ترار ہوتے ہیں۔ کہ میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں دیکھو کیسے سجاتے ہیں پھر یہ بات
کہنے لگے میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے دیکھ کے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو ایک لمحے کے لیے سوچ کے کہنے لگے نہیں، آخرت میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے۔ بھائی ابو ذر غفاری نے فیصلہ کر لیا اس دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں آخرت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں آخرت ان کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کون کسے کیا مانتا ہے اسے مبارک ہو، مگر ہم جنہیں مانتے ہیں کل انہی کے ہاتھ میں۔ مجھے مسلمانوں کی یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کون ہے یہدون بامرنا؟ امام کون ہے؟ جو اللہ کے امر کی ہدایت کرنے والا ہے، جو وہاں کا پیغام یہاں پہنچائے گا۔ جی پسندیدہ مضمون ہے، اس پہ ہلکا پھلکا کام بھی میرا ہے تو میں کچھ دیر اور بھی رک سکتا ہوں، مگر مجھے آگے منزل لینی ہے اور دیر بھی بہت ہو چکی ہے اور اصلی مضمون تک پہنچنا ہے، تو زیادہ مقدمے میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ یہدون بامرنا، جو اللہ کے امر سے، اللہ کے امر کی ہدایت کرنے والے ہیں، جو خود اولی الامر ہیں، جو خود ارادت اللہ ہیں، جنہیں اللہ نے ارادت اللہ بنایا ہو، اللہ کی مرضی جو ہو، اللہ کا ارادہ جو ہو، اللہ کی مشیت جو ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جب ایک کیفیت میں اپنے کمال کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو پھر منظر پھر یہ بنتا ہے کہ شام کا دربار مدینے میں لگتا ہے اور کرسی امام حسن کے لیے رکھی جاتی ہے اور امام محفل کے اختتام پہ پہنچتے ہیں، اور جب اختتام محفل پر پہنچتے ہیں کہ محفل برخاست ہونے والی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا میرا دل نہیں تھا آنے کو، میں امت کی مصلحت کی خاطر آیا ہوں۔ پھر کہا کچھ کہنا ہے تو کہیں، تو حضرت نے فرمایا ماحول متحمل نہیں ہے۔ امام حسن فرما رہے ماحول متحمل نہیں ہے۔ اسی اثنا میں دربار شام کے حاکم نے اس کے سامنے جو ہدایات، تحفے، نذورات، جو گفٹ ہدیے لے کر آئے تھے لوگ، اس کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ یہ اٹھا کر حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ وہ غلام لے کر آیا، امام کے سامنے وہ ہدیے رکھتا رہا۔ جب ہدیے مکمل رکھ دیے، وہ آخری ہدیہ رکھ رہا تھا تو ان کی آواز آئی، ادھر سے شام کے دربار کی آواز آئی، انا ابن فلانا، میں فلانا، اپنی والدہ کا نام لیا، میں فلانا کا بیٹا ہوں، میں فلانا کا بیٹا ہوں۔ جیسے یہ کہا ادھر اس نے ہدیہ آخر رکھا، امام نے اس غلام کو آواز دے کر کہا یہ سارے تیرے، اور یہ کہہ کر ادھر دیکھ کر کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی آپ کی توجہات بھرپور ہیں، میں اس روایت کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آواز بلند ہوئی کہ کچھ کہیے۔ حضرت نے فرمایا ماحول متحمل نہیں ہے۔ جب اصرار بڑھا تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر اپنے فضائل پڑھے کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں، میں کس گھر کا بچہ ہوں، میں کس گھر کا فرد ہوں۔ امام حسن نے اپنے فضائل پڑھے۔ فضائل پڑھتے پڑھتے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا۔ جو ہی توقف فرمایا تو یہاں سے آواز آئی کچھ اور بھی کہنا ہے، کچھ اور بھی بولنا ہے۔ تو حضرت نے پہلے تو اسی جانب دیکھ کے کہا کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا ماحول متحمل نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ سوچنا چاہ رہے ہو کہ مجھے اور کیا کہنا ہے تو جو میں اب تک کہہ رہا تھا میں سالوں کہتا رہوں گا، تب بھی اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور سنو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے، سنو میں وہ ہوں لو شئتو لجعلت عراق شاما
و شام عراقا و جنوب شمالا و شمال جنوبا و امرا رجلا و رجلا امرا. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. یہ جو اعلان کر رہے ہیں نا حضرت، یہ حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ ولایت تکوینی کا اعلان ہو رہا ہے. تصرف کائنات پر، کائنات جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں مولا. بھائی لطف تو لیجئے مولا کے فرمان سے. میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، کیا مطلب ہے؟ میں چاہوں تو زمین کو بدل دوں، میں زمین کا مشرق مغرب بدل دوں. یہ زمین مشرق مغرب میں بدل سکتا ہوں. یہ امام حسن اپنی زبان سے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں جی. اور اس روایت کو سنی شیعہ نے لکھا ہے. کمال یہ ہے کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے بھی بحث کی ہے جو ولایت تکوینی کو نہیں مانتے، جو کہتے، جو نہیں مانتے نا، اس عقیدے کے بارے میں ایک خاص عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس روایت کو نہیں جھٹلاتے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات کی ہے حضرت نے، یہ روایت میں آیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پہ. اچھا یہ تو پرانی بات ہے، اور یہ بات نئی بھی ہے کہ صاحب باتیں تو کر رہے تھے مگر کر کے نہیں دکھا سکتے تھے. تو اسی طرح کا بندہ ایک وہاں بھی بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کر کہا، صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں جی. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا، فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کا دہن، معاذ اللہ اس کا جملہ تاریخ میں آیا اس لیے بول رہا ہوں مجبوراً، آپ کا دہن چھوٹا ہے معاذ اللہ، اور باتیں بڑی ہیں. تو جیسے ہی حضرت سے اس نے یہ کہا نا کہ باتیں بڑی ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو حضرت کے لیے روایت کہتی ہے فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَزْرًا. امام نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا، اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ہاں. اور ایک مرتبہ، اس وقت گفتگو چل رہی ہے بھائی، جنس کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں جی، جنس کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں جہاں تک بات جنس کی تبدیلی کی ہے تو شرعی طور پر وہ اختیار رکھتا ہے بندہ، لیکن ہم جنس کے بارے میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ نہ صرف قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت بھی نہیں ہے جی. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. اس کے دستور کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. تو قرآن و سنت کے خلاف جو بھی بات جائے گی وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی. زندہ پاکستان. بہت واضح روشن پیغام ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی مسلمان اور پاکستان میں بسنے والا ہر فرقہ اور ہر مسلک پاکستان میں کسی طور بھی شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے گا. جہاں تک بات ہے اپنی جنس کے اختیار کی کہ جو دونوں طرح کی کیفیات رکھتا ہو اور وہ نہ رجل ہو نہ امرأہ ہو جی، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہے یا اس طرف جانا چاہے. یہ شرعی مسئلہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ضمناً کچھ غیر ضروری باتیں بھی ہو رہی ہیں. شاید اس بل میں اور اس چیز میں ایسی چیز نہ ہو، لیکن تبصرے کرنے والے بڑھا رہے ہیں کام کو، بات کو. تو یہ بات بہت روشن ہے. یہ جو جنس کی تبدیلی کا آج تصور ہے نا، 1400 سال پہلے امام نے کر کے دکھایا ہے جی. اور وہاں تو جنس کی تبدیلی کوئی اختیاری نہیں تھی، عذاب کے طور پہ تھی، تنبیہ کے طور پر تھی. اچھا جب جانے لگا نا، جب اس کی کیفیت بدلنے لگی، وہ جانے لگا، تو امام نے آواز دے کر کہا کہ اب تیری زوجہ تیرا شوہر ہو گئی ہے.
میں حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ بھائی بدتمیزی تو امام سے اس نے کی تھی نا، جو امام کی توہین کی بھرے مجمع میں، اور امام نے اپنے معجزے کا اظہار کیا جی، تو اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ مجھے تو جو بات سمجھ میں آئی ہے وہی بتاؤں گا، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ رہنے والا بھی تو غلط ہوتا ہے، خبردار دوستیوں پہ نظر ثانی کرو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے لشکر میں آخری بندہ ڈوبا، حضرت موسیٰ کے لشکر کا آخری بندہ ڈوبا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے لشکر کا آخری بندہ جو نیل کے اندر ڈوبا، وہ اس وجہ سے ڈوبا کہ فرعون کے لشکر میں موجود ایک شخص سے اسے محبت تھی، دوستی تھی، تعلق تھا، اس کی خاطر پیچھے ہوتا آیا کہ میں اسے کسی طرح آوازیں دے لوں گا اور وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہ بیچ لشکر میں سے اپنے سردار کو کراس کر کے کیسے آگے آ جاتا؟ وہ تو ڈوبا، تم بھی اس کی محبت میں ڈوب گئے۔ تو بچوں، جوانوں، میری قسمت اچھی ہے کہ جوانوں کی تعداد مجلس میں زیادہ اور غالب ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنی دوستیوں پہ نظر ثانی کرو۔ دوست اثر کرتا ہے۔ صحبت تالے تورا تالے کند، صحبت صالح تورا صالح کند۔ اچھی دوستی تمہیں اچھا بنائے گی اور بری دوستی تمہیں برا بنا دے گی، لہٰذا اپنے دوستوں پہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ ساتھ رہنے کا تو اتنا اثر ہوتا ہے، ساتھ رہنے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ اس لب و لہجے میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا جو لہجہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو 25 سال کے بعد 1 سال رہ کے آتے ہیں کینیڈا امریکہ، یہ توتلے ہو کے اردو بول رہے ہوتے ہیں جی، یہ منہ ٹیڑھا کر کے اردو بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہ وہ انگریزی بولتے ہیں نا۔ ارے بھائی یہاں جو 25 سال تک تم اردو بولتے رہے تو وہ ان کا بھی لہجہ بدل کے آئے آپ۔ تو یہ جو ایک سال میں ہی لہجہ بدل گیا، یہ اثر ہے دوستوں کا، ماحول کا اثر ہے۔ ماحول کا اثر مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے کچھ کہنے دیجیے گا۔ ماحول کا اثر مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ ہم اہل بیت والوں کو اثر گزار ہونا چاہیے، اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہمیں اثر ڈالنا چاہیے، نہ یہ کہ اثر لے کے آ جائیں جی۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا، پیسے بھی طے پا گئے کہ کیا پیسے لے گا۔ تانگے میں بیٹھے تو تانگے والے نے بولنا شروع کر دیا، مسلسل بولے چلے جا رہا تھا، اور مرزا صاحب بار بار اسے کہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جی ایسا ہی ہے، اور ان کے علاوہ ایسا ہی ہے، اور جی بالکل صحیح، اس کے علاوہ کوئی کیا بولیں، وہ چپ ہو تو یہ بولیں۔ آخر آدھے رستے میں آواز دی کہ تانگا روکو، مجھے اترنا ہے۔ تو تانگے والے نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے جہاں آپ نے مجھے اجرت پہ لیا ہے میرے تانگے کو، وہ تو ابھی دور ہے۔ کہنے نہیں، وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی۔ تو یہ اثر ہے انسان کے اوپر، وہ لا محالہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے نتیجے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ اور یہ فارمولہ بھی علامہ اقبال نے حل کیا ہے، یہ الجھن بھی علامہ اقبال نے حل کی ہے۔ خود وہ جرمنی گئے تھے پڑھنے، ڈاکٹر بھی وہاں سے ہو کر آئے۔ پہلے تو اثر وہاں یہ چھوڑا کہ ان کی وجہ سے انگریزی میں تعلیم شروع ہوئی جرمنی میں، ورنہ اس سے پہلے جرمن زبان میں وہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے پہلا اثر تو اپنا یہ چھوڑا کہ میں انگریزی میں پڑھوں گا جی، تو ان کے لیے خاص طور پر کام شروع ہوا جو آج تک شروع ہے۔ رہنما پھر ایسے ہوتا ہے، بڑے آدمی کی پھر یہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہاں کتنے رہے؟ 1 سال رہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو یہاں آ کر اور زیادہ انقلابی شاعری کی انہوں نے۔ تو یہاں آ کر تو کچھ اور بولتے، یہاں آ کر تو ان کے اوپر وہاں کا اثر ہوتا، مگر یہاں آ کے اور انقلابی ہو گئے۔ تو خود علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ علامہ آپ فرمائیے کہ آپ وہاں اثر چھوڑ کر آئے، اثر لے کے کیوں نہیں آئے؟ تو اب علامہ اقبال نے 2 مصروں میں فارمولہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ مغرب یورپ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ،
सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जिसकी आंखों में मदीने और नजफ की खाक का सुरमा लगा हुआ हो, उसे फिर कोई दुनिया की रंगीनी नजर नहीं आती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला इमाम हसन की सीरत बड़ी रोशन और बहुत ही वाज़ेह पैगामात पर मुश्तमिल है। आइम्मा अहले बैत में दो इमाम मुश्किल शियों के लिए मुश्किल दौर से गुजरे हैं। एक इमाम रिजा गरीबुल गुरबा। कुछ देर में सीरत पे गुफ्तगू करूंगा। एक इमाम हसन मुज्तबा। दोनों की जिंदगियों में उनके चाहने वालों का, उनके कलमा लेने पढ़ने वालों का, उनका नाम लेने वालों का बड़ा इम्तहान हुआ है। जो कमजोरियां उस वक्त के इन दो इमामों की जिंदगी में जीने वाले शियों की जो कमजोरियां थीं, वो कमजोरियां तकरार नहीं होनी चाहिए। इमाम हसन की जिंदगी में जो कमजोर शिया सामने आए, चाहने वाले कमजोर सामने आए, उनकी एक कमजोरी वो ये कि मुश्किलात और परेशानियों का मुकाबला नहीं कर पाए। लालच और दुनियादारी ने उन्हें इमाम से दूर किया। खतरनाक बात है। ज्यादा खुल के कहूंगा तो माइक पर बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड बन रहा है, फिर आप ही में से कोई कहेगा कि क्या बोल दिया। और बगैर माइक के तो अब शायद ही कहीं कोई निशिस्त हो, माहौल ऐसा हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि दो लोगों ने आइम्मा को तंग किया है। दो तरह के लोगों ने, दो मिजाजों ने आइम्मा को अजियत पहुंचाई है। एक हुब्बे दुनिया के बीमारों ने और एक बुग़्ज़ अली के बीमारों ने। हुब्बे दुनिया के बीमार और बुग़्ज़ अली के बीमार। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा दूसरी बीमारी से मुबर्रा, मुनज़्ज़ा, पाक, साफ है। ये बुग़्ज़ अली से दूर है। ये माँ बाप का, आबा व अजदाद का करम है कि उन्होंने हमें जिस घड़े से पानी पिलाया है, हमें अब किसी और घड़े का जायका ही नहीं आता। ये तो करम है हमारे ऊपर। मगर वो जो पहला एक उन्वान है हुब्बे दुनिया का, जिसकी वजह से आइम्मा अहले बैत का लोग साथ छोड़ देते थे, तन्हा कर देते थे। कभी कभी सोचा करें तन्हाई में। 14 साल इमाम मूसा काजिम की कैद पर हम रोते हैं ना, साथ में ये भी सोचें कि उस वक्त के शियों ने आजाद क्यों नहीं करवाया। जी हमारे यहाँ अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा अब्बास कुमैली, अल्लामा हसन तुराबी शहीद और अल्लामा इरफान हैदर आबदी, अल्लामा अब्बास हैदर आबदी। मुझे मुमकिन है एक दो नामों में कुछ कमी या ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम, ये कुछ अरसे जेल में रहे। उस लियाकताबाद वाले आप ज़्यादा तस्दीक करेंगे। या अल्लामा सईद साजिद अली नकवी चंद महीने तक जेल में रहे, पूरे कौम बाहर आ गई। इस्लामाबाद में 15,000 उलमाए किराम का इज्तिमा हुआ और रैली निकली, और उन उलमा ने ऐलान किया कि अब अगर उन्हें आज़ाद नहीं किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलने का कहेंगे। दूसरे दिन ही उन्हें आज़ाद कर दिया। यानी जिस दिन उलमा की रैली थी इस्लामाबाद में, उसके दूसरे दिन वो आज़ाद हो गए। हमारे वतनों में, हमारे इलाकों में अगर हमारा कोई शख्सियत जिनका बहरहाल आइम्मा से कोई मुकायसा नहीं है, आइम्मा के गुलाम हैं, आइम्मा के नौकर हैं, उन्हें अगर कोई उठा ले और गिरफ्तार कर ले तो सारी कौम बाहर आ जाती है। कभी सोचे भी तो सही कि 14 साल इमाम मूसा काजिम कैद में रहे, या कमजोरी ज्यादा थी या कुछ भी था। जाएं उस, और इसलिए जाएं तारीख के अंदर, इसलिए तारीख के सफ़ात को हम पढ़ें ताकि वो चीजें हम में ना आने पाए। अगर उनका जाती मसला था तो वो हम में ना आने पाए, अगर हालात का तकाजा था तो हमारे जमाने में वो हालात ना आने पाए।
امام حسن کو خیمے میں داخل ہو کر اگر کوئی خنجر مار دے تو یہ مصیبت کے ساتھ عبرت بھی ہے. یہ امام کی مصیبت کے ساتھ ایک تاریخ کی عبرت بھی ہے. اگر زوجہ ہی زہر دے دے تو یہاں امام کی مصیبت کا بیان ہے، وہاں تاریخ کی ایک عبرت کا بیان ہے. نبی نے اپنے 2 نواسوں کا تعارف کروایا ہے اپنے 2 بیٹوں کے طور پر. یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. امام حسن کو سبط اکبر، نبی کا بڑا بیٹا، سرکار نے خود فرمایا یہ میرا بڑا بیٹا ہے. اور امام حسین نبی کے چھوٹے بیٹے. قرآن نے بھی ابناءنا و ابناءکم کہہ کر سورہ نساء، سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت میں، آیہ مباہلہ میں حسنین علیہم السلام کو نبی کے 2 بیٹوں کے طور پر یاد کیا ہے. مولا علی بھی فخر کرتے تھے کہ میں نبی کے بیٹوں کا باپ ہوں. بڑا حسین جملہ مولا علی کا ہے. ایک جگہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں وہ علی ہوں جو نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. جی، نبی کے 2 بیٹے، نبی کے 2 بیٹے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا تو بعد میں بیٹے آ رہے ہیں نا نبی کے، جنہیں گود میں اٹھایا، جنہیں شانوں پر بٹھایا، جنہیں زبان چسائی، جن کے کہنے پر سواری بن گئے. پھر انہوں نے کہا نانا سواریوں کی تو باغیں بھی ہیں. تو اپنی دونوں طرف سے اپنے زلفوں کو 2 حصوں میں بانٹا. سرکار کے بال دراز ہوتے تھے، کم بھی ہوتے تھے، حضرت نے بال تراشے بھی ہیں، بال بڑے بھی رکھے ہیں. اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک طرف کی زلف ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی، دوسری طرف کے دوسرے بچے، اور دونوں بچوں نے باغیں پکڑی ہوئی ہیں. اور پھر فرمانے لگے نانا اور بچوں کی سواریوں کی تو آوازیں بھی ہیں اور سواریاں تو بول بھی رہی ہیں. تو نبی نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کے بغیر بولتا نہ ہو، جو حکم الہی کے بغیر بولتا نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے نا، اس نبی نے رف رف کی آواز نکالی جو اس وقت سواریوں کی آوازیں نکل رہی تھی. حسنین پشت پر اگر آ کے بیٹھ جائیں تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. جنہیں دکھایا اٹھا کے دکھایا، جنہیں اٹھا کے دکھایا یہ میرے بچے ہیں، ان کا خیال کرنا. میں آگاہ کر رہا ہوں حسنین سے، میرے حسنین کا خیال رکھنا. بار بار کہا اب میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت پہ جفا نہ کرنا. یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میری جان ہے. خطبہ دے رہے ہیں سرکار مسجد کے اندر. امام حسین مسجد میں داخل ہوئے. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا پیر آپ کے کرتے میں الجھا. امام حسین زمین پر ابھی آئے تھے کہ نبی نے منبر چھوڑ دیا اور بڑھے اس طرف جہاں سے امام حسین آ رہے تھے. تو اصحاب نے مڑ کر دیکھا تو حسین گر رہے تھے، حسین زمین کی طرف آ رہے تھے. تو ایک صحابی نے بڑھ کر اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور امام حسین کو گود میں لے لیا. اور جب نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھنے لگا پہنچانے کے لیے، تو دوسرے صحابی نے لے لیا. تو تاریخ کا جملہ ہے یدن بیدن، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر حسین دیے جاتے رہے یہاں تک کہ نبی پہنچ گئے اور نبی نے اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرتے ہوئے ممبر پہ لے جا کے بیٹھ گئے. اور پھر سب سے خطاب کر کے کہا میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ اپنا گھر چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں اور اس کی بچیاں اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو دیکھو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. وہ حسین ایک حسین مولا، ایک امام حسن مجتبی. دونوں بھائیوں کی زندگیوں میں مصیبتوں کے جلوے مختلف ہیں. ایک کے زوجہ لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. تو کہہ کر آئیں امام حسین کے بدن سے کہ میں آپ کو دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. اور جناب زینب کبھی سائے میں نہیں، جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھیں. یہ ایک زوجہ جناب رباب. اور امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں
जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं, इसलिए कि बीबी रबाब ने वफादारी का हक अदा किया। कैसे एक इमाम की ज़ौजा होना चाहिए किसी बीबी को, वो हक अदा किया जनाब रबाब ने। एक इमाम की ज़ौजा इमाम की खातिर धूप में बैठे और एक ज़ौजा अपने हाथों से जहर खिलाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आज शहादत की तारीख गुजरी है। जो रोने आए अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मुझे चंद मंजिलों से आपको गुजारना है। इमाम रोजे से थे, इफ्तार में जहर दिया गया। जब इमाम ने एक घूंट लिया ना और कासा वापस रखा तो जोधा बिनते अशस कहने लगी और पिए। तो इमाम ने उसे देखकर कहा तेरी मुराद एक घूंट से पूरी हो जाएगी। इतनी तन्हाई थी इमाम हसन की अपने ही घर में। इमाम अपने घर में ही गरीब थे। इमाम हुसैन करबला में गरीब थे, इमाम हसन अपने घर में गरीब थे। अजर कमल अल्लाह। आमादा हैं, आवाजें बुलंद हैं। कुछ देर के लिए जरा सोचिए, इस वक्त तो मजलिस में रोशनियां जल रही है ना, रोशन जगह है, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ देर के लिए जरा मदीने चलिए, एक कब्र पे चिराग नहीं जल रहा। इमाम हुसैन के मजार पर कीमती महंगे फानूस लगे हुए हैं, महंगे महंगे कालीन बिछे हुए हैं, महंगे सोने चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं। उन्हीं के बड़े भाई हैं जो मदीने में हैं और उनकी कब्र पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अज़ादारो आप आमादा हो गए, बस मजलिस में मुकम्मल करूं। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे। कायनात जिनके नाम पे बनी है, अल्लाह ने सारी कायनात जिनके नाम पे बनाई है, जिनके सदक़े में बनाई है, उनमें पहला नाम नबी का नाम है। 11 लोग हैं नबी के जनाजे में, सिर्फ 11 लोग हैं नबी के जनाजे में। जब नबी का जनाजा कब्र के हवाले कर दिया गया तो उम्मत को एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला अली ने खुतबा दिया, मैं किसी का पाबंद नहीं था, मैं अहले बैत हूं और गुस्ल कफन अहले बैत पर लाजिम है, घर वालों पर जरूर लाजिम होता है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन दूं। इस घर में दूसरा जनाजा 75 या 95 दिन बाद हुआ। पंजतन का दूसरा जनाजा जनाब जहरा का जनाजा 75 या 95 दिन बाद। जब ये आप हाय कह के रोते हैं ना, यकीन जानिए इसका एक खास सवाब है। जब बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। पंजतन का दूसरा जनाजा जनाब जहरा का जनाजा है। 75 या 95 दिन बाद जब जनाजा उठा ना, तो रोने वालों आप जानते हो 6 लोग थे जनाब जहरा के जनाजा। नबी के जनाजे में 11 लोग, सैयदा के जनाजे में 6 लोग थे। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अली ने रात को ही दफना दिया, अहले बैत के जनाजे में हमें नहीं बुलाया। इस घर का तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है। सुनेंगे, अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने उठाया है। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने उठाया है। जनाजा आगे से खुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन उठा रहे थे। जो कायनात का मौला हो उसके जनाजे में कांधा देने वाले लोग नहीं है। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया।